السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے حوالے سے تقریبات منعقد کی جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار عقیدت کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے جام عشق نوش کیا اور جن کے عشق کو مقبولیت ملی، وہ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیوز و برکات حاصل نہیں کرتا وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ عشق کا اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں، تو آج عشق رسول میں اقبال کا کیا مقام تھا، اقبال کی ہستی کے حوالے سے ہم بات کریں گے، کیونکہ اقبال نے جو عشق مصطفیٰ میں مقام پایا وہ بلا شبہ اسی کا اثر تھا کہ اقبال کو دنائے راز کہا گیا، حکیم الامت کے لقب سے نوازا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اصلاح کرنے کے حوالے سے ایسا حکیم ہے، طبیب ہے جو اس کی اصلاح حوالے سے بہت انمول ہستی ہے۔ اور اقبال کا آج میں نے ذکر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اقبال کا عشق مصطفیٰ میں کے حضور جو اقبال نے گریہ زاری کی، اور اقبال فرماتے ہیں کہ 1 کروڑ دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے درود شریف پڑھا، اور قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان تک، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اقبال قرآن میں غوطہ زن ہو گئے اور اپنے اشعار کا جو قرآن کا مفہوم ہے وہ اپنے اشعار کی شکل میں اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی تاکہ امت مسلمہ کو اس کا کھویا ہوا وقار مل سکے۔ تو عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدا تصورات۔ یہ اقبال کا عشق کا مفہوم اقبال بیان کر رہے ہیں کہ اگر عشق نہیں ہے تو دین کی شرع، دین کا مفہوم ہی بدل دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے شعر کا ہے کہ عقل اور دل کو اگر کوئی چیز کنٹرول کرتی ہے تو وہ عشق ہی کرتا ہے، کیونکہ عشق تو ہستی مٹانے کا نام ہے، قربانی دینے کا نام ہے، اور پھر مقامات حاصل کرنے کا نام ہے۔ یہ اقبال مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ عشق سکھاتا ہے جب آداب خود آگاہی کے کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ وہ غلام سرکار سے جس کو نسبت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو انعامات سے نوازا، کسی کو صدیق کا لقب مل گیا، کسی کو ذوالنورین مان گئے، کوئی سخاوت میں بڑھنے کی وجہ سے سخی کھلانے لگا، اور کسی کو انصاف کے منصب پہ فائز ہونے کی وجہ سے، تو اور اس طرح مختلف لقاب ملے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب کو دیے اس وصف اور خوبیوں کی وجہ سے۔ تو اقبال کا عشق کا مفہوم آج ہم اس کی طرف جائیں گے کہ اقبال کے ہاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے اقبال عشق کے مقام پہ فائز ہوئے، اور اس والدین کی تربیت کا بھی تھوڑا سا ذکر کروں گا، اور اقبال کی تڑپ کے حوالے سے۔ اور پاکستان معرض وجود میں آ گیا، برِ صغیر میں جب ایک بندہ مسلمان ہوا تھا تو پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا تھا، یہ کہنے کو ملتا ہے، کیونکہ اس سے پھر جوک در حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، اور پاکستان ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ پھر لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا، جو اقبال کا ہی دیا ہوا نظریہ تھا، اور پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ پاکستان کا قیام بھی مکہ کی فتح کی طرح پاکستان بھی خالی ہاتھ لے لیا گیا، کیونکہ یہ کردار کی خوبصورتی اور کردار کی فتح تھی، کیونکہ مومن کے کردار کی وجہ سے باطل کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور اگر انسان اپنے اخلاقی اوصاف سے ہی غافل ہو جائے تو یقیناً شیطانیت پروان چڑھتی ہے، اور معاشرے میں درندگی پروان چڑھتی ہے، اور جنگل کا قانون نافذ ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اقبال کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اقبال نے عشق رسول کے حوالے سے اب اقبال کے 2 ادوار کی طرف جانے کے حوالے سے پہلے ہم اقبال کی تربیت کے حوالے کا تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں کہ اقبال کے والدین تو شیخ نور محمد جو تھے وہ تو غیر مسلم تھے پہلے، اور
غالباً برہم تھے، مگر جب حلقہ اسلام میں داخل ہوئے سیال کوٹ آ گئے اور والد نے محمد اقبال نام رکھا، اور کسی بزرگوں نے پیشین گوئی بھی کی، خواب میں بشارت ہوئی ایک اچھے بچہ، ایک آپ کے ہاں ایک صاحب بصیرت، ایک انمول ہستی جنم لینے والی ہے۔ تو مختلف اساتذہ سے اس کا نام کیا ہے تربیت حاصل کی اقبال نے زبانوں پہ عبور حاصل کیا۔ بدقسمتی آج زبانوں پہ ہمارے کام نہیں ہو رہا، زبانوں پہ عبور حاصل کیا، اور اساتذہ نے دیکھا کہ یہ بچہ نہایت ہی غیر معمولی ہے، ایک ایکسٹرا آرڈنری اس میں صلاحیتیں موجود ہیں۔ اور والدہ نے جس طرح تربیت کی کہ والدین کا اگر دیکھا جائے تو والدین بھی نہایت ہی متقی و پرہیزگار تھے، اور والدہ نے ایک بکری پال لی اور اس کا دودھ اقبال کو پلایا جاتا، چونکہ ان کے والد صاحب بینک میں ملازم تھے، تو کہا کہ کہیں سود کی وجہ سے اس کی امیزش نہ ہو جائے اور حرام مال کی امیزش سے میرے بچے کی تربیت پہ برا اثر نہ پڑے۔ اے طائر لہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو لہٰذا ایک مسلسل اتنی زیادہ جد و جہد تھی، اگرچہ اقبال کے والد کے 2 بیٹے تھے، غلام محمد اور محمد اقبال، تو مگر کیا والدین نے دونوں کی تربیت ایک طرح سے ہی کی، یا اقبال پہ والدین کی شفقتیں زیادہ تھی جو اقبال کی ہستی اس قدر انمول ہوگی، یا اگرچہ غلام محمد بھی بہت ہی اچھے متقی پرہیزگار اور اچھے انسان ہو گئے، مگر چونکہ اقبال کو فطرت کی طرف سے جو تڑپ ملی تھی اور جو اقبال کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا ایک عظیم کام کے لیے، وہ عظیم کام کیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو لہٰذا اقبال کی جستجو اسے مختلف مراحل سے گزارتی ہے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر ایم اے فلسفہ کرتے ہیں، پھر 1905 میں چلے جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، وہاں سے آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، پھر 1908 میں واپس آتے ہیں، اور اس طرح پھر جنگ آزادی کی تحریک میں جس طرح اقبال کو 2 محاذوں پہ سامنا ہوتا ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کو ذہنی طور پہ میدان عمل میں لانے کے لیے بیداری کا مشن تھا اقبال کے ہاں، اور دوسری طرف اقبال کو جلسوں میں اور جلوسوں میں اور مختلف جو ایک اجلاس بلائے جاتے تھے ان میں بھی شرکت کرنی ہوتی تھی، اور ذریعہ معاش کا بھی خیال رکھنا ہوتا تھا، اور مختلف مراحل پہ اقبال کی اور لوگوں کے ذہنی اور اقبال کے گھر کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے تھے جو بھی اقبال سے کسی بھی مسئلے پہ اقبال نے ریسرچ کی، اقبال نے تاریخ کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، غیر مسلم تاریخ کے جو ادوار ہیں ان کا پہ ریسرچ کی، قوموں کے عروج اور زوال کے حوالے سے ریسرچ کی، اور اقبال کی نالج اور ان کے قلب کی صفائی نے جب دیکھا قوموں کی خستہ حالی کا راز، تو پھر اقبال نے اپنی جو قوم ہے اس کو اٹھانے کے لیے، اس کو بیدار کرنے کے حوالے سے، پھر وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذمہ مشن لگایا تھا، تو اس حوالے سے انہوں نے وہ پھر وہ کام آسانی کے ساتھ انجام دیا جو ان کی ریسرچ ورک کے حوالے سے ان کو معاون ثابت ہوا۔ ایک طرف والدین کی تربیت ہے، اور دوسری طرف چونکہ اسلام سے وابستگی اقبال کے دل میں رچ بس گئی ہوئی تھی، شروع سے ہی والدین کی تربیت ہی اس طرح کی تھی کہ اقبال کے قلب و نظر میں حد درجہ پاکیزگی تھی۔ نگاہ شوق میسر نہیں تجھ کو، تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی، یہ کائنات چھپاتی نہیں راز اپنا، ذرہ ذرہ میں ہے شوق عشق کا ہرائی۔ تو ہر چیز عیاں ہونے کے باوجود بھی اگر ہم آنکھیں بند کر لیں گے تو یقیناً ہم اپنی خستہ حالی کی طرف جائیں گے۔ اقبال جس دور میں پیدا ہوئے اس دور میں بھی فرقہ واریت کا اضحیٰ مسلمانوں کو تقسیم کر رہا تھا، اور بہت سارے ایسے عبدالکلام جیسے ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، پاکستان بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے جو جید علماء اس دور کے تھے وہ بھی پاکستان کی مخالفت میں آ گئے تھے، مگر اقبال نے جس طرح ہر مقام پہ جو پاکستان کے مخالف قوتیں تھیں ان کا مقابلہ کیا، اور ایک مدلل دلائل کے ساتھ پاکستان کے وجود کے حوالے سے کردار ادا کیا، وہ ایک علیحدہ سے ہے۔ مگر ہم ادھر بات کر رہے ہیں اسلام کے حوالے سے، عشق رسول کے حوالے سے، لہٰذا
جو ہم سکپ کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ اقبال کی شخصیت پہ ہم بحث کرنا شروع کر دیں تو وہ گھنٹوں جائیں، وہ پھر بھی اقبال کی شخصیت پہ بحث ختم نہ ہو۔ مگر افسوس، حد افسوس، آج اقبالیات کے حوالے سے کام کرنے والے ادارے بھی اقبال کے عشق کے مفہوم کو نہ سمجھ سکے۔ آج اقبال کا کلام خوش الہانی کے لیے یا خود کی لذت کے لیے تو پڑھا جاتا ہے، داد لینے کے لیے تو پڑھا جاتا ہے۔ جیسے آج نعت خواں جو ہیں وہ پیسوں کے عوض تو نعت پڑھتے ہیں، مگر سرکار سے عقیدت کے لیے مفت میں کوئی نعت نہیں پڑھتا، یا سرکار سے مفت میں عقیدت کا اظہار ناممکن کو نظر آتا ہے۔ سرکار کی خاطر نام اپنا بڑھانا چاہتے ہیں، مگر سرکار کے لیے مفت میں نعت نہیں پڑھتا۔ اسی طرح اقبال کا کلام بھی خوش الہانی کے لیے تو پیش ہوتا ہے، مگر اس کی روح رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی۔ جو روح ہے کسی چیز کی، اگر وہی ختم ہو جاتی ہے، انسان میں روح ختم ہو جائے انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح احساس، جب آپ کا کسی چیز کو سمجھنے پرکھنے کا احساس آپ کا اسی وقت قائم ہوتا ہے جب آپ نیوٹرل رہتے ہوئے آپ کے دل و نظر میں حد درجہ کی پاکیزگی ہوگی، تو پھر آپ کسی چیز کو اس احساس کے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ اقبال کی تو تربیت ہی اس والے سے والدین نے کی تھی۔ والد نے نصیحت کی کہ بیٹا قرآن کو ایسے پڑھو جیسے یہ تم پہ اتر رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تم سے مخاطب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک یہ تمہیں حکم دے رہی ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ احساس تم میں ہونا چاہیے۔ مگر بدقسمتی کی بات، آج مسلم امہ میں احساس نام کی چیز نظر نہیں آتی، اور اس میں مولوی کے توبہ کے نام پہ پڑمٹ زیادہ آتے ہیں۔ کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی ہنا بندی، خاکی ہے مگر اس کے انداز ہے فلاکی، رومی ہے شامی ہے کاشی ہے نہ سمرکندی، فرشتوں کو سکھاتا ہے آدم کی تڑپ، آدم کو سکھاتا ہے آداب خداوندی، آدم کو فرشتوں کو تڑپ سکھا رہا ہے آدم کی وہ تڑپ۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو اقبال کہتے ہیں کہ کل تک تو پیش نظر تھی فرشتوں کی ادائیں، اب آئینہ ایام میں اپنی ادا دیکھ۔ کل تک تو انسان اپنی تو ادائیں فرشتوں، یعنی کہ فرشتوں کی ادائیں دیکھی جا رہی تھی، جنت میں تو مہمان تھا انسان، تو آج اس کائنات میں آ کے اپنی ادا دکھائے، اپنے کردار کے ساتھ یہ ظاہر کرے کہ وہ اس کا مقام کس قدر بلند ہے۔ کردار کی خوبصورتی کے ساتھ ہی انسان کے مقام کی، اسی لیے آدم کو اللہ نے زمین پہ اتارا۔ اور آدم کی تڑپ دیکھیں کہ آدم کی تڑپ کہ ایک دانہ ہی تھا، نہ کوئی کبیرہ اتنا گناہ تو نہیں تھا، مگر اللہ کا حکم تھا، اور جو اللہ چاہے حکم نافذ کر دے، مگر وہ اتنا روئے آدم علیہ السلام، اور اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کی۔ اور دیکھیں یہ ہمارے لیے ہے کہ دیکھیں پہلی امتیں تباہ ہو گئیں کبیرہ گناہوں کی وجہ سے، انہوں نے گناہ کیے بڑے بڑے اور اللہ کی نافرمانی میں تباہ ہو گئے۔ آدم علیہ السلام سے گندم کا دانہ کھایا، آج یہاں پہ ہر چیز کی برائیوں کی اجازت ہے اور عشق کے پرمٹ جاری ہو رہے ہیں، جبکہ آدم نے ایک دانہ کھایا، اور اس پہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آئینہ ایام میں دیکھ اپنی ادا دیکھ، یعنی کہ کائنات کو اب تبدیل کر، اب یہ کائنات تو نائب ہے، نائب کو زمین پہ اتارا گیا ہے، اور تو اپنی ادا سے اس کائنات میں اللہ کا نائب بننے کا تصور پیدا کرے، اور اللہ کے نائب ہونے کا اظہار کرے کہ اللہ کے نائب کی خوبیاں وصف کیا ہیں، یہ تو دکھا۔ تو اقبال جیسے فرما رہے ہیں کہ آدم کو سکھاتا ہے آداب خداوندی۔ جب اقبال کے دور میں فرقہ وریت اس قدر عروج پہ تھی کہ ہر جگہ پہ فرقہ کھیلا جا رہا تھا، اور آپ کسی بھی جگہ سے آپ کو عشق کا پرمٹ مل جاتا تھا، آپ عاشق تصور کر لیے جاتے تھے، آپ کسی بھی فرقہ کے نظریات سے آپ لو لگا لیں، آپ اس کا نام کے عاشق ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے متعلقہ فرقے کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ مت کرو۔ اور حکیم الامت علامہ اقبال کو میرے خیال میں کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اقبال نے فرقہ وریت کے تصور کو غلط ثابت کیا اور اس کی نفی کی۔ اقبال میدان عمل کی بات کرتا ہے، اقبال کہتے ہیں کہ اگر تم میدان عمل میں آؤ گے تو تمہارا یہ فرقہ وریت اور بحث و مباحثہ اور لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ سرکار کی حدیث ہے کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، مومن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں، تو لہٰذا مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا۔
تو تمہاری یہ لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، تم میدان عمل کی طرف آؤ، پہلے کردار کی خوبصورتی تو پیدا کرو۔ اسی لیے فرماتے تھے کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے یا نہ ناری ہے۔ تو اقبال مسلمانوں کو میدان عمل کی طرف ابھارتے ہیں کہ منفت ہے اس قوم کا، دین بھی ایک، ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک ہی سب کا، اللہ بھی، نبی بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو یہ اقبال فرما رہے ہیں اب کوئی بھی اس دنیا میں ٹٹول کے دیکھا جائے، کوئی بھی شخص، اگرچہ اقبال بھی مخصوص گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں پہ فرقہ واریت کے حوالے سے ان کے ٹیگ لگا ہو، پر اقبال فرقہ واریت کو نہیں مانتے تھے۔ اقبال واحد مسلمان تھے اس دنیا میں جو فرقہ واریت پہ یقین نہیں رکھتے تھے، اور یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ اس قدر اجارہ داریاں دین میں قائم کر لی گئی ہیں، تو اقبال کہتے ہیں مجھے وہ ابراہیم چاہیے جو سچائی کو بیان کرے، اور اس کو یہ جو چونکہ انہوں نے فرقہ واریت کی وجہ سے وہ خواہش نفس کا شکار ہونے کی فرقہ واریت کر لی، تو لہٰذا فرقوں کی لڑائی کا یہ ہوا کہ مسلمان جو میدان عمل سے پرے ہو گیا، اور جو جنگ مسلمانوں نے کفر کے ایوانوں میں لڑنی تھی، اپنے نفس کا پہلے محاسبہ کرتے ہوئے، اس کا خاتمہ، نفسانی خواہشات کا خاتمہ کرتے ہوئے عالم اسلام کی تسخیر کے لیے نکلنا تھا، آج مسلمان گروہی تقسیم میں پڑ گیا اور فرقہ واریت میں پڑ گیا، اور تقسیم در تقسیم ہو گیا، اور وہ تقسیم جو اسلام نے ختم کی تھی وہ تقسیم کی طرف پھر آ گیا، اور یوں کردار کی خوبصورتی ختم ہو گئی۔ اقبال کہتے ہیں کہ کسی بھی جگہ سے یہ عشق کا پرمٹ لے لیتے ہیں، آپ کی متعلقہ فرقے کے پاس چلے جاؤ، وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے جاؤ، تمہیں عشق کا پرمٹ مل جائے گا۔ مگر قرآن کہتا ہے، اقبال کہتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو یہی کہتا ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو متقی و پرہیزگار ہے، تم میں بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ یہ اقبال چونکہ قرآن میں غوطہ زن رہتے تھے، اقبال جو ہے وہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں جو صابل الاخ نہیں۔ جب تک تمہارا عشق، تمہارا مقام اس قدر ہو کہ اللہ کے ہاں مقبولیت نہ حاصل کر لو، اور جب تمہارا ظاہر باطن ایک ہو جو اخلاق و کردار کے اس مقام پہ نہ پہنچ جاؤ کہ تمہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفید ہو، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت نائب رسول کا کسی کو لقب مل جاتا ہے، اور کسی کو کچھ منصب مل جاتا ہے، اور وہ انسانیت کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو تمام جتنے میں نے اپنی سابقہ ویڈیو میں گنوایا، جتنے بھی سرکار کے غلام ہیں، نبی سے جامع عشق پیتے ہیں، سرکار کو اپنی امت کا غم ہے، درد ہے، دکھ ہے، اس کی اصلاح کے لیے کوشاں رہے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے صحاب نے بھی وہی درد اپنے دلوں میں محسوس کیا، کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے وہ درد محسوس کیا، اپنا جان، مال اور اولاد اللہ اور رسول کی خاطر لٹا دی، اور ہجرتیں بھی کیں۔ یہی چیز میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ صوفیہ اعظام نے یہی کی۔ اقبال نے بھی ہجرت کی، سیالکوٹ سے لاہور آئے اور تعلیم کے لیے بھی گئے، اور ہر جگہ پہ مختلف ممالک کے سفر بھی اقبال نے کیے، مسجد کرتبہ بھی گئے۔ تو اقبال میں جستجو تھی، لگن تھی، اور وہ اقبال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل پیرا تھے کہ ماں کی گود سے لے کے یا پنگوڑے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو۔ اس جستجو نے اقبال کو مختلف مقامات پہ لے کے گئے، علمی حوالے سے، علمی سفر کی بات ہو، روحانی سفر کی بات ہو، دین میں ریسرچ کے حوالے سے کام کی بات ہو، یا اقبال ہر محاذ پہ جو ہے وہ جستجو کرتے نظر آتے ہیں، تڑپتے نظر آتے ہیں، اور امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اقبال امت مسلمہ کے لیے کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اقبال کے دور میں چونکہ میں نے جیسے بتایا فرقہ واریت بہت عام تھی، اور امت مسلمہ کی مرکزیت ختم ہوئی نظر آتی تھی، تو یہ مسلمانوں میں جوڑا بڑا عقیدہ رائج ہو گیا کہ جناب کہ چونکہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو تم مسلمان ہو، اور تمہیں اللہ نے بخشی دینا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو اقبال فرماتے کہ
اخلاق و کردار کی پختگی کے بغیر اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور عشق کے بغیر، سرکار سے عشق کے بغیر انسان اگر گناہوں میں آلودہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پوچھ ڈال رہا ہے تو یہ بے حسی ہے، اور اس بے حسی ہی کی وجہ سے درندگی پروان چڑھتی ہے، اور تم یہ عشق کا تمہارا یہ تصور جو ہے خدا سے وابستگیت اور جو ہے بہت ناقص ہے، یہ بہت ناقص ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں اگر وہ عشق تو کفر بھی، مسلمانی نہ ہو تو مسلمان بھی کافر و زندیق، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ میں چھوٹے موٹے گناہ بخش دوں گا، کبیرہ گناہ نہیں بخشوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اقبال بھٹکنے کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں یک رنگی لے اپنے اندر، اگر تم میں یک رنگی ہوگی تو پھر تمہیں شیطانیت پروان نہیں چڑھے گی۔ حق آیا باطل بھاگ گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی ریاست قائم کی اور وہاں پہ کسی کے بٹنے کا شبہ تک نہ رہا، ہر کوئی احکامات شریعت پہ عمل پیرا تھا، ہر ایک کی زبان ہوا سے دوسرے محفوظ تھے، ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے اثار محبت قربانی کا جذبہ رکھتا تھا، اور اللہ کی خاطر اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی حدود نہیں پھلانگتا تھا، اور اسلامی سزائیں بھی کیونکہ فلاحی ریاست تھی اس لیے کوئی حدود بھی نہیں پھلانگتا تھا، اور جو اگر کسی سے کوئی حدود کوئی پھلانگتا اس کو اس کی سزا ملتی، تو لہٰذا ایک فلاحی ریاست قائم ہو گئی، اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ اسی طرح اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو تصور پیدا کر لینا ہے کہ عشق تو ہستی بتانے کا نام ہے اور عشق تو جذبی مستی کا نام ہے، تو لہٰذا میں مفہوم کے حوالے سے اقبال کے بات کر رہا ہوں، تو رحمانیت اور شیطانیت کٹھے دو ساتھ نہیں چل سکتے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے اوصاف کو ہی اوڑھ کے ہی انسان خدا کے نائب کے تصور کو پورا کرتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا نائب جو ہے وہ بھٹکتا نہیں ہے، وہ پل پل اپنی اصلاح کرتے ہوئے اپنے اس عشق کی معراج کی طرف جاتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو ابھی میں بہت ساروں سے میری ڈسکشن اقبال کے حوالے سے ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں تم خدا کی ذات کا انکار کرتے ہو کہ وہ غفور و رحیم ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن اٹھا کے دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے انجانے میں جو ہو چکا وہ ہو چکا، انجانے میں جو غلطی سے زمانہ جاہلیت کے گناہ ہیں وہ تم سے معاف کر دیے جائیں گے، مگر جو جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھیلانا وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان بغاوت ہے، اور ایسی بغاوت ہے کہ جس سے معاشرے میں حیوانیت پروان چڑھتی ہے۔ میں نے کہا اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، تو پھر اسلامی نظام کیوں رائج کیا گیا تھا؟ اس لیے کیا گیا تھا کہ کوئی اسلام کو قانون کو ہاتھ میں نہ لے، اگر قانون کو کوئی ہاتھ میں لے گا تو اس کو سزا ملے اور معاشرے میں درندگی پروان نہ چڑھے۔ اسلام کا نظریہ تصور یہ تھا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جیسے ہر چیز پہ قادر ہے، اگر کوئی انسان اپنی انگلی کاٹ لیتا ہے یا اپنی ٹانگ کاٹ لیتا ہے یا اپنے عضو کاٹ لیتا ہے، کیا اس کو دوبارہ سے ملیں گے؟ نہیں ملیں گے، کیونکہ اس نے جہالت کا مظاہرہ کیا ہے کہ ایک چیز کا علم ہوتے ہوئے کہ یہ چیز تمہاری نقصان دہ ہے، تم نے اس کو اڈاپٹ کیا، یہ تمہارے لیے تباہی کا باعث بن گئی۔ اسی طرح آپ عمارتیں تعمیر کرنے میں، اچھے کھانے کھانے میں، اچھے فیشن کرنے میں تو کبھی بھی تم سے غلطیاں نہیں ہوتی، وہاں پہ تو جدت آ رہی ہے۔ جب اخلاقی طور پہ اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے حوالے سے جدت نہیں آ رہی، بلکہ ہر وہ کام جو خواہش نفس چاہتی ہے وہ کرتے ہو، تو پھر عشق کیسے پروان چڑھے گا؟ اقبال کا مفہوم بھی یہی تھا کہ عشق جو ہوتا ہے وہ قربانیاں مانگتا ہے، اور کردار کی خوبصورتی کے بغیر عشق کا مفہوم پروان نہیں چڑھ سکتا، کیونکہ مومن کے دل چڑیوں کی نرم ہوتے ہیں، اور وہ اس نرمی کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قبول کرتے ہیں، اور وہ ان میں پھر وہی قربانی کا جذبہ اور درد پیدا ہوتا ہے، انسانیت کا درد پیدا ہوتا ہے، اور کائنات کی تسخیر کا مشن ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جذبہ عنایت ہو جاتا ہے۔ یہ اقبال فرما رہے ہیں۔ اگر انسان کی تمام اگر دیکھا جائے تو انسان کے سٹرکچر کو دیکھا جائے تو آنکھیں، ہاتھ، پاؤں یہی ہے نا، یہاں ہر ایک کی شکلیں علیحدہ علیحدہ سی ہیں،
مگر جو چیز انسان کو نمایاں کرتی ہے وہ قلب و نظر کی پاکیزگی اور قلب و نظر میں حد درجہ وسعت کے ساتھ ساتھ کردار کی خوبصورتی ہے۔ اگر انسان بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، دولت والے انسان کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے، اپنی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے عہدوں والوں کو عہدہ سے انصاف نہ کرنے کی وجہ سے باعث شرم بن جاتے ہیں۔ آج پولیس کے نظام میں دیکھ لیں لا قانونیت کتنی ہے، یہ سیاستدان جس طرح غلط قوانین کا استعمال کرتے ہیں اور چند دن یہ تقریبات منا کے یا کسی بھی حوالے سے فنکشن کر کے کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، جبکہ قتل و غارت کروانا، انسانیت کے حقوق چھیننا، معاشرے کو تباہ کرنا اور جھوٹ پہ جھوٹ بولنے والا لعنتی خان دیکھیں کس قدر اس نے جھوٹ بولتا ہے اور وہ سچائی کا مسیحا بھی بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اللہ کی تو لعنت جھوٹوں پہ ہے کہ کردار میں خوبصورتی نہیں ہے۔ صوفیہ اعظام کی کردار میں خوبصورتی ہوتی ہے اور وہ بے سر و بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، خالی ہاتھ پاکستان لے لیا۔ داتا صاحب ادھر آئے تو خالی ہاتھ، اس کا نام کیا ہے، رائے راجو کو رائے راست پہ لے، اس کے پاس ہر طرح کی مشین، طاقت تھی، دولت تھی، افرادی قوت بھی تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی، اسی طرح اقبال نے ساری زندگی جد و جہد کی، جستجو کی، اور عالم اسلام کے حوالے سے ہم اقبال کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے ہر وقت غور و فکر میں رہتے تھے، اور ایک لمحہ کا محاسبہ ہزاروں سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ بہتر نیت جو ہے وہ انسان کو بہترین مقام پہ لے کے آتی ہے۔ تو اقبال جستجو کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ سے وابستگی کے حوالے سے اور قرآن میں ہر وقت غوطہ ذہن رہنا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پورا کا پورا قرآن سرکار کی نعت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سرکار کے ظاہری حسن و جمال کی بھی تعریف کی ہے اور اخلاقی حوالے سے بھی تعریف کی ہے، اخلاقی کردار کی نعت بھی قرآن پڑھتا ہے سرکار کی۔ تو لہٰذا اقبال قرآن میں غوطہ ذہن رہتے اور اسی سے پھر وہ امت مسلمہ کے حل کو ڈھونڈتے اور بڑا پریشان ہوتے کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ، اور کیے فاش موزے قلندری میں نے کہ مدرسہ و خانقاہ ہو آزاد، دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے میں ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کی تربیت کی، 12 سال بکریاں چرائیں، تو شبانی سے کلیمی 2 قدم پہ فاصلے پہ چلی گئی۔ تو تمام انبیاء نے مصائب اختیار کیے، تمام اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب برداشت کیے، انمول ہستی نے مصائب برداشت کی، اور بادشاہی کو چھوڑ کے، ظاہری بادشاہی کو چھوڑ کے فقر کو اختیار کیا۔ آج ہم جو نبی کے شاک ہیں وہ بھی فقر کو اختیار کرتے ہیں۔ اقبال نے بھی فقر کو اختیار کیا، 500 روپے سے زیادہ کیسز نہیں لیتے تھے اور جس سے گزارا ہو سکے بس اتنا ہی کماتے تھے، اور ہر وقت جستجو میں اور مطالعہ میں ماہور رہتے ہوئے امت مسلمہ کے مسائل کا حل ڈھونڈتے تھے۔ فکر اقبال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، امت مسلمہ کی اصلاح کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو اقبال نے پھر وہ عشق کا جو مفہوم، اقبال کبھی علماء کو کی اصلاح کرتے نظر آتے ہیں، اقبال کبھی صوفیہ کی اصلاح کرتے نظر آتے ہیں، ظاہر بین صوفیہ جو رایہ کاری میں ہوتے ہیں۔ تو مقام فقر کس قدر بلند ہے شاہی سے، روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر مقام فقر بہت بلند ہے، درویشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے عشق میں ڈوب کے بھوک کاٹ لینا مقام بہت بلند ہے، کیونکہ جب فقیر درویش کسی کا غلط کا نظریہ قبول نہیں کرتا، بادشاہوں کے نذرانے قبول نہیں کرتا، تو یقیناً ایسے جو غلط قسم کے باطل کوفتے ہیں وہ یقیناً اللہ کے بندوں کو اذیتوں کا شکار کرنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ وہ ان کے جھنڈے کو سیٹ کریں۔ مگر وہ چونکہ وہ صوفیہ اعظام تو مومن کی فراست سے بچو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو وہ کبھی بھی کسی کا جھنڈا سیٹ نہیں کرتے، تو لہٰذا وقتی طور پہ ان کو آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ تو دلی دورست نظام الدین اولیاء کے دور میں کتنے بادشاہ
فارغ ہو گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. بادشاہ وقت کہتے تھے ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ نے فرمایا میرے گھر کے 2 دروازے ہیں, ایک سے آؤ گے دوسرے چلے جاؤں گے. تو یہی اقبال کا فقر اقبال اختیار کیے ہوئے تھے. تو اقبال وہی جواں قبیلے کی آنکھ کا تارا, کردار ہو جس کا بے داغ ضرب ہو کاری. تو یہی ہے اقبال کردار کی بات کرتے ہیں. اقبال کی تمام شاعری جو ہے وہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اقبال کہتے ہیں خانقاہوں سے نکل جاؤ. جو کہتے ہیں کہ ہم مجاد ریاستیں گا رہے ہیں, اقبال کہتے ہیں باہر طبلِ جنگ بجا ہوا ہے, اشتانی کوفتیں برسر اقدار آئی ہوئی ہیں, یا وہ انسانیت نوچ کھا رہے ہیں, کسی کی انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے. تم باہر نکل کے شیطانیت کا قلعہ کا خاتمہ کر دو, بجائے اس کے کہ خانقاہوں میں بیٹھ کے تم سمجھتے ہو کہ مریدوں سے نیازیں حاصل کر لیں, مریدوں سے اچھے کھانے حاصل کر لی, اپنے لیے محلات کے لیے بنا لیے, اور تم سمجھتے ہو تم بہت اللہ کی دین کی خدمت کر رہے ہو, بڑی تبلیغ کر رہے ہو, مگر انسانیت کا درد جو ہے وہ تم میں نہیں ہے. وہ درد جو سرکار کے سچے عشاق کو ہوتا ہے, جو صوفیہ کو ہوتا ہے. تو تم اپنی ظاہر بینی چھوڑ کے, خواہش نفس چھوڑ کے حقیقت کی طرف آؤ کہ حقیقت ہے کیا. حقیقت ہے کیا. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اب اقبال کے حوالے سے اتنے زیادہ اقبال نے اشعار کوٹ کیے ہیں کہ جس میں جہاں پہ ہمیں حقیقت کا ادراک ہوتا ہے. عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے, نگاہیں مسلمان کو تلوار کر دے. اقبال کہتے ہیں کہ بلندی انسان کے ذہن میں اس وقت آتی ہے جب انسان کا ٹریک درست ہوتا ہے, جب کردار کے حوالے سے انسان میدان عمل میں ہوتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جذبے اور منگیں ملتی ہیں. تو جب انسان کے دل کی آنکھ ہی دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. تمہاری جو ظاہری آنکھ ہے, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہو سکتا جب تک تمہارا دل اللہ تعالیٰ کے پیغام کو محسوس نہ کرے, تمہارے دل میں اللہ کی محبت اور احساس نہ بڑھ جائے. تمہاری آنکھ جو دیکھ رہی ہے وہ تو اگر ظاہری آنکھ میں اگر کفر کے ایوانوں میں کفر کا دورہ ہو تو آنکھ تو کفر کا دورہ ہی دیکھے گی نا. مگر جو جس دل میں اللہ کا نور گھر کر جاتا ہے پھر وہ کائنات بدل دیتا ہے, کیونکہ مرد مومن کا جو کام ہوتا ہے وہ اصلاحی معاشرہ اور کائنات کی تسخیر ہوتا ہے. گلا تو گونڈ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. ظاہر بھی نشاق تو بہت تھے. تو اقبال فرماتے ہیں کہ ہوئی نہ عام جہاں میں کبھی حکومت عشق, سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ ساز نہیں, کوئی بھی قربانیاں دینے کے قابل نہیں ہے. سب جو ہے وہ مفادات کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو عشق کے مقام کو ہر کوئی نہ پہنچ سکتا ہے اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے. تو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے وہ مقصد حاصل کر لیا کیونکہ عشق کے پرمٹ مل رہے ہیں, تو لہٰذا قرآن کو صرف تبرک کے طور پہ گھروں میں رکھا جاتا کہ اس سے برکت ہو, اور جو اس سے مقصدیت تھی جس پہ عمل کرتے ہوئے وہ مقام حاصل کرنا تھا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ معاشرے میں شیطانیت خاتمہ ہو, وہ نہ پیدا ہو اس کا. تو اقبال جو ہے وہ اقبال نے جب شکوہ لکھا تو بہت سارے لوگوں نے ان کو کافر کہہ دیا. اقبال نے کیا کر دیا, ہم تو بڑے اپنی طرف سے دین کے چیمپئن تھے, ہم نے تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ بیٹھے تھے, اور اقبال ہمیں کہتا ہے کہ تم ہو ہی کچھ نہیں ہو. اقبال کہتا ہے کہ تم میں تو کچھ بھی نہیں ہے, تو تم تو وہ مقام ہی نہیں حاصل کر سکے جس کے لیے مسلمان نہیں خاک کا ڈیر ہے. حقیقت خرافات میں کھو گئی, امت روایات میں کھو گئی, لباتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب. بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا, لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا. وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد, حمایت میں یکتا حمایت میں فرد.
یہ سالک عجم کے خیالات یہ سالک عجم کے خیالات میں ایک ہو گیا. سوری یہ شعر گڑبڑ ہو رہا ہے. یعنی کہ مقامات کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں ٹیگ مل جائے, اور جو حقیقی جو انسان اپنی اخلاق و کردار کے طور پہ جو انسان مقامات حاصل کرتا ہے وہ دعووں سے نہیں ہوتے, کیونکہ زمانہ ہر کسی کا امتحان لیتا ہے. زمانے نے امتحان لیا اور ثابت کھڑا کھوٹا زمانہ ثابت کر دیتا ہے. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پوین, بتاؤ وہم و گما لا الہ الا اللہ, جس کے لیے انسان ہرس کرتا ہے, لالچ کرتا ہے, یہ تو وہم و گما ہے. اصل تو اللہ کا ذکر اور اس سے وابستگی پیدا کرتے ہوئے, سرکار سے وابستگی پیدا کرتے ہوئے قربانی کا جذبہ اور وہ احساس ہے, انسانیت کی تسخیر ہے, کائنات کی تسخیر اور انسانیت کے لیے ہمدردی, وہ شاہ کا مشن ہوتا ہے. تو اقبال جو ہے نا وہ ہمیشہ مسلمان کو اس مقام پہ لا کے آنے کی بات کرتے ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا اصل دل و نگاہ جو وہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ اقبال فرما رہے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ میدان عمل میں آؤ. تو اقبال کو کافر لوگوں نے کہہ دیا, کیونکہ اقبال نے جو باتیں کی وہ اقبال بڑے مایوس نظر آئے. کہتے ہیں کہ ابھی تک ہے پردے میں اولاد آدم, کسی کی خودی اشکارا نہیں. اقبال کہتے ہیں کہ کوئی بھی خدائی کے اس منصب پہ نہیں پہنچ سکا, کیونکہ مولویوں نے توبہ کے نام پرمٹ دی ہوئی ہے, اور جو دین کو سمجھنے والے ہیں ان کی بھی اقبال اصلاح کر رہے ہیں, صوفی جو ظاہر بھی صوفی ہیں ان کی بھی اصلاح کر رہے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ ابھی تو کسی کی خودی اشکارا نہیں, کسی کو قبولیت کا درجہ نہیں مل سکا, کہ کسی کے عشق کو اس لیے نہیں مل سکا کہ یہ ظاہری فتوے بانٹے جا رہے ہیں, مگر کردار کی خوبصورتی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے قبولیت نہیں مل رہی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض و برکات نہیں مل رہی, جیسا کہ صوفیہ کا وصف ہوتا ہے. تو اسی طرف اقبال جھنجھوڑتے نظر آتے ہیں, ان کی تمام شاعری اسی طرف جھنجھوڑتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اقبال نے بہت اقبال نے شین کا تصور دیا. عشق رسول کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اقبال کے عشق رسول کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اقبال نے شین کا تصور دے دیا. آج شہین کی جو خوبیاں گنائی جاتی ہیں, شہین آشیانہ نہیں بناتا, شہین مردار نہیں کھاتا, شہین اپنا شکار خود کرتا ہے, شہین کی پرواز بہت بلند ہوتی ہے. گدھ جو ہوتا ہے وہ ہے دونوں کی پرواز اسی جہاں میں, کرگس کا جہاں ہو رہا ہے, شہین کا جہاں ہو رہا ہے. تو شہین جو ہے وہ ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نے جو اس کو وصف اور خوبیاں دی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی کبھی بھی گدھا گھوڑا نہیں مان سکتا اور گھوڑا گدھا نہیں مان سکتا. ہر کسی کو اللہ نے جوہر دیے ہوتے ہیں. تو اسی طرح انسان کو اقبال جھنجھوڑتے ہیں کہ تمہیں تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, تمہیں تو احسن تقویم, تمہیں اچھا بنایا ہے, مگر تم بدتر کی طرف کیوں جا رہے ہو, تم اس طرف کیوں جا رہے ہو کہ اخلاقی اوصاف سے نیچے گر کے تم اس طرف کیوں جا رہے ہو کہ تم پستی کی طرف نہ جاؤ, کہ تم سمن بکمن امیون کا تصور نہ آ جائے, کیونکہ تم کفر کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ سے اقرار کرنے کے وحدانیت کا اقرار کرتے ہو, تم سچ نہیں بولتے, وعدہ خلافی کرتے ہو, حرام مال کھا رہے ہو, تم انسانیت کا جذبہ نہیں ہے, تو پھر کیسے تم کسی اللہ سے وابستگی یا کسی بھی قسم کے عشق کا دعویٰ کر سکتے ہو. عشق داموں سے نہیں ملتا, کردار کی خوبصورتی سے ملتا. یہ اقبال کا مفہوم تھا. تو اقبال نے شین کا تصور بھی اس لیے دیا تھا, یہی صوفیہ کی خوبی کو دیکھتے ہوئے اقبال نے صوفیہ کی خوبی کو شہین میں تھوڑا سا اجاگر کرنے کی. صوفی دیکھا جائے جو سرکار کے عشاق ہوتے ہیں وہ بھی آشیانہ نہیں بناتے. اقبال نے بھی ساری زندگی گھر نہیں بنایا تھا اپنا, اور جب گھر بنایا تھا کسی نہ طریقے سے پیسے جمع کی ان کی بیگم نے, تو اقبال نے وہ سارا گھر اپنے بیٹے کے نام کر دیا تھا. اپنے نام رجسٹری بھی نہیں کرائی تھی, اپنے نام رجسٹری نہیں کروائی تھی, تاکہ اس کے وقت ان کا بیٹا بہت چھوٹا تھا.
تو اقبال کہتے ہیں اشیاء نہیں بناتے. اقبال نے بھی ساری زندگی بلند نگاہی میں گزار دی. صوفیہ مرد مومن کی فراست سے بچو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. صوفیہ ازام حکمت و دنائی مومن کی گمشدہ میراث ہے. جہاں سے بھی اچھی بات ملتی ہے وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے, اور جو ہٹ درم ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں غلاستیں ہوتی ہیں ان کا دل تصدیق نہیں کرتا. اس لیے لغت غریب جب تک دل نہ دے گواہی. اقبال بھی فرماتے ہیں کہ جب تک دل نہ تصدیق کرے کسی چیز کی. اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ کیا تم کائنات میں غور نہیں کرتے. اللہ بھی کہتا ہے کہ تم پہلے تنقیدی حوالے سے کائنات کا مشاہدہ کرو. اگر تمہیں میری حکمرانی ہر جگہ پہ نظر نہیں آتی تو بتاؤ. اگر ہر چیز کا مالک میں ہوں تو پھر میری تصدیق کرو, اور میری تصدیق کرتے ہوئے پھر تم اخلاق و کردار کی وہ بلندیاں حاصل کرو جہاں پہ تمہارا ظاہر باطن ایک ہو, اور سرکار کی محبت سے وابستگی پیدا کرتے ہوئے, محبت کرتے ہوئے, سرکار سے وابستگی پیدا کرتے ہوئے, آپ سے سیکھتے ہوئے, اپنی ایک ایک لمحے کو پل پل کو سیدھا کرتے ہوئے تم اس مقام پہ پہنچو کہ پھر تم میرے ہاں سچے لکھ دیے جاؤ. اور جب تم سچے لکھ دیے جاؤ گے تو پھر میں تیری ہر پل پہ تصدیق کروں گا. میں تمہیں مشن دے کے کفر کے وانوں میں بھیجوں گا, اور جیسے داتا صاحب کو بھیج دیا, خواجہ صاحب کو بھیج دیا. تو پھر تم وہاں پہ جا کے تم خالی ہاتھ میں سر سمان جاؤ گے. میں تیری تصدیق کروں گا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اور میں تمہیں سچا ثابت کروں گا. ان ظاہر بین شعبہ باز جھوٹے ظالم یزید قسم یا فرعون کے قسم کے یا بد کردار لوگوں کے سامنے تمہیں سچا ثابت کروں گا, کیونکہ تمہیں کردار کی خوبصورتی اور ان کی کھوٹ ظاہر کروں گا کہ وہ کھوٹے ہیں, نکمی ہیں. اور اس کا کھوٹ ان کا اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ ان سے انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہوتی ہے, انسانیت کی زندگیوں میں زہر گھولا جا رہا ہوتا ہے, انسانیت مر رہی ہوتی ہے, کیونکہ وہ انسانیت پہ جارہ داری قائم کرتے ہوئے انسانیت کو تباہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا نائب کا مشن ہی ہوتا ہے انسانیت کی فلاح, اور وہ کردار میں حق درجہ کی پکیزگی اور سچائی اور گفتار ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے. وہ سچ بولتا ہے, اور حکمت و دنائی کی وجہ سے اس کی باتیں دل میں گھر کرتی ہیں. تو یہ مشن اللہ تعالیٰ بھی پھر تصدیق کرتا ہے. تو اقبال بھی اسی ریسرچ میں رہے کہ اللہ کی طرف سے تصدیق مل جائے. اور اقبال نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے درباروں پہ بھی گئے. اقبال مختلف صوفیہ کے درباروں پہ گئے, داتا صاحب کے دربار پہ بھی حاضری دی. نظام الدین اولیاء کے دربار پہ گئے تو فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا, بڑی جناب تیری فیض عام ہے تیرا. جستجو چل رہی ہے فکر اقبال سے, اقبال کا عشق رسول. اقبال پل پل جستجو میں ہے کہ ان کے عشق کی تکمیل ہو سکے, وہ بھی وہ مقام پہ پہنچ سکیں. کبھی فکری حوالے سے سفر کرتے ہیں, کبھی علمی حوالے سے سفر کرتے ہیں, تعلیم کے حوالے سے ریسرچ کرتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, کبھی صوفیہ کی درگاہوں پہ جاتے ہیں, وہ صوفیہ جن پہ اللہ تعالیٰ کے رحمتیں کرم نوازی ہوتی ہیں اور اللہ کے یہاں سچے لکھ دیے جاتے ہیں. ستارے عشق کے تیری کشش سے قائم ہیں, نظام مہر کی صورت نظام ہے تیرا. اب عشق کشش پیدا کرتا ہے نا. جب آپ میں عشق ہوتا ہے, سرکار سے وابستگی ہوتی ہے, آپ سب کچھ لٹا دیتے ہو, کیونکہ عشق ہے. کیونکہ آپ نے پہلے اپنی نیت ٹھیک کی, پھر اخلاق و کردار کی اصلاح کرتے ہوئے, پاکیزگی اختیار کرتے ہوئے, اور تمام باطل نظریات کا خاتمہ کرتے ہوئے پھر تم میں جذب و مستی آتی ہے. اور جذب و مستی آنے کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ اللہ کی ذات تمہاری منازل طے کرواتی ہے, اور منازل طے کرتے ہوئے جوں آپ کی کشش بڑھتی ہے آپ وہ اپنے مقام کے قریب تر جاتے ہیں. اور وہ ایک وقت آتا ہے سرکار سسٹم کی زیارت اور فیضوں کو برکات ملنا شروع ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے یہاں سچے لکھ دیے جاتے ہو. آخری شعر پڑھوں گا. اقبال کہتے ہیں مقام ہم سفروں سے ہو اس قدر آگے کہ سمجھے منزل مقصود کارواں مجھ کو. اقبال فرماتے ہیں کارواں جو ہے نا وہ مجھے منزل مقصود سمجھے, منزل سمجھے میری. اور آج اقبال کا کلام مولوی کے خطابوں میں بھی یہ نظر آتا ہے, اسکولوں میں, کالجوں میں مختلف اپنے مفہوم کو بیان کرنے کے حوالے سے اقبال کے کلام کو کوٹ کیا جاتا ہے. تو اقبال فرماتے ہیں تو اے مولا یسرب آپ سسر میری چارہ سازی فرما. تو اے مولا یسرب آپ میری چارہ سازی کر, میری دانش ہے فرنگی, ایماں ہے زناری. کہ اقبال جستجو کر رہے ہیں, سرکار سے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے جستجو کر رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرمہ میری آنکھ کا
خاک مدینہ و نجف. دوسری طرف ہم آ رہے ہیں کہ مجھے یہ دنیا کی یہ مغربی تہذیب ہو یا غلط قسم کے نظریات مجھے بھٹکا نہ سکے. میری آنکھ میں جو سرمہ ہے وہ مدینہ اور نجف کی مٹی ڈلی ہوئی ہے. اور صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک کلیم سر بکف، ایک خالی ہاتھ، ایک جہاں باز جو ہے وہ کلیم جو ہے نا وہ بڑے بڑے فلسفی یا نہ باتیں کرنے والوں سے، ایک کلیم جو ہے نا وہ ان سے زیادہ کامیاب ہے. موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ فرعون سے اپنی قوم کو نجات دلا کے لے آئے. اور جہاں پہ عقل افسانے تلاشتی ہے، فلسفے تلاشتی ہے، اقبال کہتے ہیں کہ یہ فلسفے تمہارے تراشے ہوئے صرف اس لیے کہ تمہارا اخلاق و کردار اس قابل نہیں ہے. اخلاق و کردار سے ہی انسان کی پرواز ہے، انسان کی کو منازل ملتی ہیں. اللہ کے نائب کا تصور بھی اسی سے پورا ہوتا ہے اور دوسرے منازل بھی طے ہوتی ہیں. ایون اخلاق و کردار نہیں ہے تو آپ کا خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے. کوئی اچھا شوہر ثابت نہیں ہوتا، کوئی اچھی بیوی ثابت نہیں ہوتی، کوئی اچھا بیٹا ثابت نہیں ہوتا، کوئی اچھا اسی طرح تمام رشتے پامال ہو جاتے ہیں. تو اخلاق و کردار ہی سب سے بڑی چیز ہے. اگر توبہ کے نام پہ گناہوں کو پہ پرمٹ ہوں گے تو یہ قیمتی رشتے بھی تباہ ہو جائیں گے. اور آج تباہ ہوتے نظر آتے ہیں، ہر جگہ ہوس اور لبرل سوچیں نظر آتی ہیں. اور دیکھیں جو انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان، ہر مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی. اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے مایوسی اختیار کر لی، انگریزی راج ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں انگریزی راج ہے، دوسری طرف ہندو اور سکھ ان کے مظالم ہیں اور ان کی شدت پسندیاں ہیں. تو علامہ اقبال جھنجھوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم اس کو تقدیر نہ سمجھ لو کہ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، بلکہ تم تو ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے جد و جہد کرو. وہ اقبال جد و جہد کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر ان میں آزادی کی لگن اور وہ جو اپنے کبھی ان کے اصلاح کے والے سے، کردار کی اصلاح کے والے سے اقبال کام کرتے ہیں. کبھی کردار میں عروج لانے کے لیے ان میں اپنی فکر کو کے ذریعے ان میں وہ بلند خیالی پیدا کرتے نظر آتے ہیں. تو علامہ اقبال مولانا روم کو اپنا پیر و مرشد مانتے تھے. علامہ اقبال اپنے مولانا روم کو اپنا پیر و مرشد مانتے تھے، حالانکہ مولانا روم اس وقت دور میں نہیں تھے. مگر روحانی طور پہ جو فیوز و برکات علامہ اقبال حاصل کرتے تھے وہ مولانا روم سے کہتے تھے کہ ان کا فکر، ان کا جو ہے وہ اقبال کے دل کی کو ٹھنڈک اور آنکھوں کو اور دل کو ٹھنڈک اور اقبال کی پیاس جو ہے مولانا روم کے کلام سے بجھ رہی ہے. اگرچہ اس دور میں بھی بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں. تو اقبال مولانا روم کو، اور مولانا روم کون تھے اور اس کے وجہ سے آپ خود ریسرچ کریں، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، پھر میں علیحدہ ٹریک سے نہیں ہٹنا چاہتا. داتا صاحب سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور وہ بھی وقت آتا ہے جب حالت بیداری میں داتا صاحب اور خواجہ معین الدین چشتی جی رحمۃ اللہ خود علامہ اقبال کو ملنے آتے ہیں. اور میاں بخش غالباً ان کے غلام کا نام ہے جو اقبال کی بارگاہ میں رہتے ہیں. تو انہوں نے یہ واقعہ کوٹ کیا اور اقبال نے منع فرمایا کہ اس کو مت بتانا. اور علامہ اقبال کی وفات کے بعد ان کے نوکر نے یہ واقعہ بیان کیا کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا اور یہ چیزیں ہوئی تھیں. داتا صاحب اور یہ عظیم ہستیاں اقبال کو ملے. اقبال جب انسان اخلاق و کردار کے اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو عظیم شخصیات، جیسے میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے فیوز و برکات ملتی ہیں. واقعات میں ہے کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیداری میں زیارت فرمائی. سلطان باہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار کی بارگاہ میں لے کے گئے. اسی طرح علامہ اقبال غازی علم الدین شہید کے متعلق اقبال نے فرمایا کہ لاہور دا بیٹا بازی لے گیا جو ہے اسی تو صرف دعوی کر دے. حالانکہ اقبال کی جستجو اور تڑپ، چونکہ حالت بیداری میں حضرت علی کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا یہ بہت بڑی بات تھی. اقبال نے ساری زندگی ریسرچ میں نکال دی.
اور غازی المودین شہید بھی قلب و نظر کی پاکیزگی اور جس مقام پہ فائز تھے اس سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے. تو وہ جو جس نے غلط قسم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیانات دے رہا تھا تو اس کو وہ کوئی انجانے میں نہیں ہو رہا تھا، وہ ایک منصوبے کے تحت اور کسی کی سازش کے تحت کتابوں کی شکل میں سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم گستاخیاں کر رہا تھا. تو لہٰذا اس کو کہنا کہ یہ جذباتی طور پہ اس طرح ہو گیا، یہ نہیں تھا، بلکہ ایک وہ پلاننگ کے ساتھ یہ کر رہا تھا. تو پھر لہٰذا غازی المودین شہید نے وہ اس گستاخی رسول کو ختم کر دیا اور یوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی حضرت علی کرم اللہ. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو یہ جو آپ صوفیہ کے واقعات بیان کرتے ہو تو اس کا اسلام میں کہاں ذکر ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ تم یہ بادشاہوں کی جو تاریخ یا یہ تم عہدہ طاقت جاہ کے سامنے جھکتے ہو اور آج بھی کفر کا ایوانوں میں لرزہ طاری ہونے کی بجائے کفر کے اور شیطانیت کا نظام پروان چڑھ رہا ہے، تم اس کا خاتمہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ اور دوسری بات ہے، اگر تم صوفیہ کی تاریخ کا انکار کرتے ہو تو پھر تمام تاریخ جتنے بھی ادوار آئے ہیں سرکار کے بعد تو پھر تم سب کا انکار کر رہے ہو. جب میں کہتا ہوں تمہاری بھی ہستی کا بھی انکار ہو رہا ہے. تم جن علماء کو مانتے ہو اور جس فرقہ وریت کے بیس پہ تم بات کر رہے ہو تو تمہارا تو فرقہ بھی مٹتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ تمہارے جنہوں نے تمہارے فرقے کی بنیاد رکھی ہے وہ تو، حالانکہ میں فرقہ وریت کو نہیں مانتا، اقبال فرقہ وریت کو نہیں مانتے، صوفیہ فرقہ وریت کو نہیں مانتے، مگر چونکہ وہ صوفیہ پہ تنقید کرتے تو میں بات کرتا ہوں. تو پھر جنہوں نے فرقہ وریت کی بنیاد رکھی ہے پھر ان کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ کیونکہ وہ تو سرکار کے دور میں نہیں ہے. تو پھر تو تمہاری ساری حیثیتیں اور تمہارے سارے دوار ختم ہو رہے ہیں اگر تم صوفیہ کی کنڈیم کر رہے ہو، نفی کر رہے ہو ان کی باتوں کے متعلق. تو کافر کلمہ بولے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کینکریاں بھی کلمہ پڑتی ہیں. انسان ایک مٹی ہے، ہم مٹی سے بنے ہیں، پر اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، دل دیا ہے، پیدا کیا ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ ہم اگر مرنے کے بعد اگر وہ لوگ جو اللہ کی خاطر جیے اور اللہ کی خاطر اپنی ذات پات سب کے بت گرا کے اپنی ہستی کو مٹا کے اپنا مال جان سرکار کے لیے قربان کر دیا تو کیا وہ بعض حیات زندہ نہیں ہوں گے؟ زندہ یقیناً ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ آزمائش میں پورے اترے ہوں گے. اور جو ذات پاک اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھتی ہے وہ تو بعد وفات بھی، اور اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے شہید زندہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے جو میرا ذکر کرنے والے وہ زندہ ہیں اور جو میرے ذکر سے غافل ہیں مردہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں، کیونکہ وہ شیطانیت سے وابستگی کی وجہ سے، میدان عمل میں بھاگنے کی وجہ سے ان کی جڑ کٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان پہ لعنتیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت، جو اللہ کے نظام کے خلاف جاتے ہیں، جو انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں ان پہ لعنتیں پڑ رہی ہیں، جو ناانصافیاں کرتے ہیں ان کی لعنتیں پڑ رہی ہیں، جو انسانیت کے حقوق چھینتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنتیں پڑتی ہیں. مصائب، دکھ اللہ تعالیٰ ان پہ مسلط کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ مردہ ہیں، کیونکہ وہ اپنے لیے جیتے ہیں اور انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں. اور جو انسانیت کے لیے جیتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا بندہ زندہ ہے. اس لیے اب میرے ذکر کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں حد درجہ کی پاکیزگی ہے، اس کے قلب و نظر میں پاکیزگی ہے، اور میں نے اسے انسانیت کا دکھ دے دیا، درد دے دیا، اور یہ اس کی جذب و مستی کفیر اسے کی منازل طے کروائے گی اور یہ میرے اشاعت میں لکھ دیا جائے گا. اور وہ اشاعت لکھ دیے جاتی ہیں. اقبال فرماتے ہیں کہ عالم ہے فقط مومن جہاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب الاولاق نہیں، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری نہیں، بے زری سے نہیں. اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، جو فقر سے میسر تونگری سے نہیں. فقر میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ جو فقر ہے نا، درویشی، اللہ کی خاطر تمام معاشرے سے ہٹ جانا اور حرام مال سے پرے ہو جانا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تم اس کا نام کیا ہے بھوکے رہو، مگر اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہتا کہ تم حرام مال کھاؤ. مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جذبہ اثار دیا ہوتا ہے مرد مومن کو، تو اس جذبے کے تحت مرد مومن بھی غریبوں کی مدد کرتا ہے، خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے، اور پھر یہ اللہ کے یہاں مقامات ملتے ہیں.
تو فن جو ہوتا ہے، اب درویشی دیکھ لیں، فقر جو ہوتا ہے وہ زندگی اس وقت ہوتا ہے جب آپ سرکار کی طرف پیٹ پہ پتھر باندھتے ہو اور غربتیں کاٹتے ہو۔ صوفیہ بھی ہجرتیں کرتے ہیں اور غربت میں گزارا کرتے ہیں، مگر وہ اپنے مشن کی تکمیل میں ہوتے ہیں، وہ زندگی کی دنیاوی آسائشوں کے پیچھے نہیں جاتے ہیں۔ تو علامہ اقبال چونکہ صوفیہ کو سٹڈی کرتے ہیں، اب علامہ اقبال کا دل بڑا دکھتا ہے، علامہ اقبال کا دل دکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نظام مسلمانوں کا کوئی ایسا نظام ہو کہ کوئی داؤد علیہ السلام کی طرح پوری دنیا میں حکومت کرے، سلمان علیہ السلام کی طرح حکومت کرے پوری دنیا پہ، داؤد علیہ السلام کی طرح حکومت کرے تو کفر کا نظام ختم ہو جائے۔ اگرچہ صوفیہ اعظام داتا صاحب، خواجہ صاحب، لال شہباز قلندر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یا مختلف صوفیہ اعظام آئے ہیں، مگر کسی کو پوری دنیا میں حکومت نہیں ملی۔ علامہ اقبال اس چیز کا تصور دے رہے ہیں کہ تو ہے فاتح عالم خوب گزشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت، ہر ایک منتظر تیری یلگار کا، تیری شوخی فکر و کردار کا، یہ ہے مقصود گردش روزگار، تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار، یہی ہے سر کلیمی ہر ایک زمانے میں، سوائے دشت و شیب و شبانی شب و روز، قوموں کی زندگی وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ، محرم خودی سے جس دم ہوا فقر، تو بھی شہنشاہ میں بھی شہنشاہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں حضر اس فقر و درویشی سے جس نے مسلمان کو سکھا دی سبز ریزی، دل بیدار فروکی دل بیدار کراری، مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری، دل بیدار پیدا کر کے دل خوابدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری، ہے دل مسلمان میرا نہ تیرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، دلے بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، کہ دل کو حق نے کیا ہے نگاہ کا پیرو، دل کی آزادی شہنشاہی شکم سمانے موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں، دل کی آزادی ہے شکم، حد ادراک سے باہر ہیں باتیں عشق و مستی کی، سمجھ میں اس قدر آیا کہ دل کی موت ہے دوری۔ اقبال فرماتے ہیں جس و مستی اور عشق کی باتیں ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، مفاد پرست لوگ کیا عشق کی باتیں سمجھیں گے، عشق تو اپنی ہستی لٹاتا ہے، اور جبکہ مفاد پرست تو اپنے فائدوں کی سوچتی ہیں، وہ تو مفاد کے تحت ہی چلتے ہیں، تو انہیں کیا پتہ کہ عشق کا مقام کس قدر بلند ہے، اور ہر کوئی عشق اللہ کی طرف سے ایسا تحفہ ہوتا ہے اس کو ہر کوئی نہیں حاصل کر سکتا۔ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار شخصیات ہی عشق کے مقام پہ فائز ہو سکتی ہیں۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مرد مومن جو ہے نا وہ مایوس بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، جب مصائب پڑتے ہیں فرماتے بڑھتی ہیں، تو علامہ اقبال بولتے ہیں پریشان نہ ہو مسلمان، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیوں، ناخدا تو بحر بھی تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھ کر آ کر کوچا چاک گرے باں میں کبھی، دیکھ آ کر کوچا چاکے گرے باں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو، خدائے لم یزل کا دستے قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، ولایت بادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں فقط ایک لفظ، فقط ایک نقطہ ایما کی تفسیریں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو تیرا دل میں کیوں خدشات جنم لے رہے ہیں، کہتے ہیں کشتی بھی تو ہے، ملا بھی تو ہے، دریا بھی تو ہے، ساحل بھی تو ہے، ہر چیز تو ہے، کیونکہ تو نے کیس بھی تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، چونکہ تمہارا نظریہ، تمہارا عقیدہ جو ہے یا تمہاری وابستگی خدا سے ہو گئی، اور تم نے اخلاق و کردار کی وہ مسافتیں طے کر لی ہیں کہ تم تو اب خدا کے نائب ہو، تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیزیں لوگوں کے لیے مضر ہیں وہ تمہارے لیے نہیں ہوگی۔ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، موسیٰ فرعون کے پاس گئے اور اپنی قوم کو لے آئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا ہندوستان میں، داتا صاحب نے لاہور آ کے رائے راجو کے نظام کا خاتمہ کر دیا، خالی آپ اللہ تعالیٰ کے مرد درویش کی یہ مرد درویش کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ یہ چیز ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ علامہ اقبال نے خود ہی کا تصور دیا۔ ویڈیو از ٹو مچ لینتھی اور میں اب اس کو نا
وائنڈ اپ کرنے جا رہا ہوں. میں نے اقبال کے حوالے سے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں وہ گنوائی تھیں. ابھی تک ہے پردے میں اولاد آدم، کسی کی خودی شکارہ نہیں. علامہ اقبال نے خودی کا تصور دیا. خودی ہے کیا؟ بہت سادہ سے الفاظ میں بیان کروں گا، بہت سادہ سے الفاظ میں خودی بیان کروں گا. خودی کا میرا ٹاپک عشق رسول کے حوالے سے خودی کا چھپ چکا ہوا ہے. اور خودی ہے کیا؟ اللہ نے آدم علیہ السلام سے روز الست لوگوں سے، روحوں سے یہ اقرار کیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں. اقبال کہتے ہیں کہ اسی تصور کو تم نے زندہ رکھنا ہے، اور معاشرہ چاہے کوئی بھی ہو، دور چاہے کوئی بھی ہو، مگر تو نے اپنی اچھائی اور خوبی اور وصف کو ختم نہیں ہونے دینا. تمہارا ضمیر زندہ ہو اور تمہارا ظاہر باطن ایک ہو. اور پھر تم قرآن میں غوطہ زن ہے مرد میں، قرآن میں غوطہ زن ہوتے ہوئے تم اس مقام پہ پہنچ جاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ کا نائب بن جاؤ. جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی، آہ کہ یہ تیز پردی کے نیامہ بھی. پہلے جوہر زندگی عشق ہے، زندگی کا جوہر عشق ہے. اور عشق کا جوہر کیا ہے کہ تمہیں مقبولیت کا درجہ مل جائے، سرکار کی فیض و برکات مل جائیں، اللہ کا نائب تم مان جاؤ. یہ عشق کا جوہر ہے. ورنہ تمہارے جوہر میں نقص ہے. تمہارا عشق دعویٰ تو ہو سکتا ہے مگر تم عاشق نہیں کہلا سکتے جب تک کہ تم ان تمام چیزوں سے آگاہ نہ رہو جن سے بچتے ہوئے ہی تم عشق مسافر کلاؤ گے اور اس مقام پہ پہنچو گے جو ضروری ہے. آپ سفر کرتے ہیں تو آپ رکاوٹیں عبور کرتے ہیں، مختلف کی منازل طے کرتے ہیں، پھر ہی آپ اس مقام پہ پہنچتے ہیں جو آپ کی منزل ہے. اگر آپ راستے میں ٹھگوں کا شکار ہو جاتے ہیں، راستے میں آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، یا کوئی بھی چیز جس پہ آپ سفر کر رہے ہیں وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، یا آپ راستے سے بھٹک گئے ہیں، تو آپ کبھی بھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچتے. اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ اگر آپ عشق کے مسافر ہو تو تمہارے لیے کچھ منزلیں بھی ہیں. اور وہ منزلیں کیا ہیں؟ آئیے ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وابستگی حاصل کرتے ہوئے وہ منزلیں طے کرتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ مشن، اقبال کا خودی کا تصور سرکار کو سامنے رکھتے ہوئے اقبال نے بیان فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حقیقت پہ مبنی دین پھیلانا شروع کیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے ہر طرح کی، پہلے تو لوگوں نے رکاوٹیں بیان کی پیدا کی. شیخ ابی طالب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال رکھا گیا، آپ سے پتے کھا کے گزارا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام مصائب، وہ تمام چیزیں جھیلیں. ایک وقت وہ بھی آیا کہ لوگوں نے آپ کو پھر آفر کی کہ ہم ہمارا نظریہ قبول کر لیں اور آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، آپ کو امیر ترین شخص بنا دیتے ہیں، یا آپ کو کسی حسین ترین لڑکی سے آپ کی شادی کروا دیتے ہیں. آپ سرکار نے تمام چیزوں کو کنڈیم کیا، ان کی نفی کی، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا احکامات ہی آپ کی نظر میں اولین درجہ رکھتے تھے، اور آپ نے ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ظاہری بادشاہت کو قبول نہ کیا، یا ان کی کوئی بھی جو ان کی خواہش تھی پوری نہ کی، اور یوں حق آیا باطل بھاگ گیا. اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری بادشاہی ٹھکرا دی، کیونکہ آپ حقیقی معنوں میں بادشاہ تھے. آپ نے علم کے طالب کو علم عطا فرمایا، عشق کے طالب کو عشق عطا فرمایا. جو بھی اپنی بصیرت کے مطابق سرکار سے فیوز و برکات حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کو وہ فیوز و برکات ملی اور لوگوں کو مراتب ملے. بڑی شخصیت وہی ہوتی ہے، وعلیکم السلام تعالیٰ بشیر بھائی کیسے ہو. بڑی شخصیت وہی ہوتی ہے جس کی فیوز و برکات ہوں اور جس میں حد درجہ کی وسعت ہو. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی جس طرح کا، اگر کوئی بھوک کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس کو اتنا دیا کہ نواز دیا کہ وہ کہتا ہے کہ جیسے سخی نہیں ہے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حقیقت میں فقر اختیار ہوئے تھے، مگر حقیقی بادشاہی تو آپ کو ہی ملی ہوئی. جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتا. مگر ظاہر بین لوگ ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں، حقیقی آنکھ ان کے پاس نہیں ہوتی. حقیقی آنکھ اشاق کے پاس ہی ہوتی ہے. جیسے سرکار کے اشاق تھے، انہوں نے جامشک نوش کیا، ان کے پاس حقیقی آنکھ تھی، وہ سرکار کے لیے سب کچھ مٹانے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ چیز تھی. آپ سرکار سے ساری آفرز جٹلا دی. پھر فتح مکہ کا واقعہ تھا. اسی طرح اقبال کہتے ہیں کہ پہلے تو تمہیں مرد مومن اپنے آپ کو مصائب کے لیے تیار کر لو، تاکہ تم نے اپنی خودی پہلے تو اپنا نظریہ ٹھیک کرو، عشق کے مفہوم کو سمجھو، اپنا ظاہر باطن ایک کرو، اور سرکار سے وابستگی پیدا کرتے ہوئے میدان سفر پہ نکل پڑو. پھر اس کے بعد تمہیں مراحل سامنا کرنا پڑے گا، لوگوں کی تنقیدیں آئیں گی. پھر جب تم ایک وقت آئے گا جب تم انسانیت کی اصلاح کا تمہیں بیڑا ملے گا، تو پھر تمہاری ان سے جنگ بھی ہوگی. اور اس جنگ کے بعد
پھر تم غالب آ جاؤ گے اگر تم میں سچائی ہوگی. اگر سچائی نہیں ہوگی اور تمہارے عشق میں کھوٹ ہوگی تم سچے ثابت نہیں ہوگے. پھر غالب آ جاؤ گے, حق آئے گا باطل بھاگ جائے گا. اور اس کے بعد ہوگا کہ وہ اس سے پہلے بھی ایک سٹیجز ہیں وہ آپ کو بھٹکائیں گے. جب آپ انسان کا شہرت انسان کو ملتی ہے تو انسان بھٹکتا ہے. شیطان ریا کری پیدا کرتا ہے, تم بہت پہنچا ہوا ہے. غوث اعظم کے بعد شیطان آ گیا, تمہاری نمازیں غوث اعظم معاف ہیں, اس طرح مختلف آپ نے لا حول ولا قوت پڑھا بھاگ گیا. پھر کہتا ہے تو تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا. پھر وار کیا ہے کہ غوث اعظم یہ تکبر کریں کہ میں علم کی وجہ سے بچا ہوں تو پھر میرے وار میں آ جائے. آپ نے پھر لا حول ولا قوت پڑھا بھاگ گیا. اسی طرح شیطان انسان کو لمحہ بلمحہ بھٹکاتا ہے. اقبال کہتا ہے نہ بھٹکو بھائی, شیطان کے پیچھے نہ چلو بلکہ رحمان کے پیچھے چلو. اور تم نے اللہ نے فہم شعور ادراک دیا ہے, تم نہ بھٹکو, اپنی خودی کو ہی اشکارا کرنے کی طرف جاؤ جو تمہارے لیے مشن ہے, تاکہ خدا کی نائب کا تصور قائم ہو. آج آپ خدائی کو سپورٹ تو کر سکتے ہو, اچھے ملاوٹ نہ کر کے انصاف دے کے جتنے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پولیس میں ہو جائے, اسی طرح مختلف جگہ پہ جو طاقتور اور عام عوام ہر کے ساتھ انصاف کی ایک جیسی کسوٹی ہو جائے اور لوگوں کو بنیادی حقوق ملے تو آٹومیٹک خدائی کا نظام جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ ہو. کیونکہ خدا سے لوگوں کی محبت اور وابستگی اس لیے پیدا ہوگی کہ یہ لوگ خدا کے احکامات کو مان رہے ہیں. اگر نہیں تو پھر لوگوں چونکہ طاقتور شخصیات خدا کو بے حیثیت جانتے ہیں تو عام لوگ جو ہیں وہ مسیح کو دیکھتے ہیں. جب مسیح نہیں ملتا وہ خدا سے مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ بھی پھر باغی ہو جاتے ہیں خدا کے نظام کے, اور یوں بغاوتیں جنم لیتی ہیں, بغاوت سے بغاوت جنم. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے مرد حق کو بھیجتا ہے کہ کفر کے وانوں میں لرزہ طاری کر دے. اور وہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب مرد حق کے گفتار و کردار میں حد درجہ پاکیزگی, حد درجہ تقوی, حد درجہ معرفت اور حد درجہ ان کی وہ اس مقام پہ پہنچ جائے کہ مومن کی فراست سے بچو, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور پھر جب بندہ مومن اور اللہ کا جو بننے کی منزل اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ مقام اس منزل پہ بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر حق آتا ہے اور باطل بھاگ جاتا ہے. اور یہی تصور ہے اسلام کا بھی, اور یہی اشاق کی منزل ہوتی ہے جو میں نے بیان کیا. خودی کا تصور جو اقبال بھی کہتے تھے فاتح عالم کوئی ہونا چاہیے جو پوری دنیا میں اللہ کا نظام رائج کرے اور انسانیت کی جو تجلیل ہو رہی ہے نا وہ نہ ہو. اقبال کا تمام کلام ہی اسی لیے تھا کہ انسانی کی تجلیل نہ ہو. اسلام اقبال اگر مسلمان کو جو جوڑتا ہے تو وہ اس لیے تھا کہ انسانی کی تجلیل نہ ہو اور لوگ گفتار و کردار کے اعلیٰ کرینے میں پروئے جائیں اور حیوانیت پروان نہ چڑھے, شیطانی پروان نہ چڑھے, بلکہ ہر ایک کی زبانوں سے دوسرے محفوظ ہو, جذبہ اثار قربانی جنم لے اور لوگوں کے لیے فلاح کا پہلو نکلے, نہ کہ لوگوں کے حقوق چھیننے کا, لوگوں کو تانے کسنے کا, لوگوں کی تذلیل کرنے کا, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو اقبال دیتے ہیں خودی کا تصور کہ تم نشانہ نہ بناؤ, مردار نہ کھاؤ, تم اپنوں کو اچھائی کے لیے اپنے کمر بستہ ہو جو مصائب برداشت کرو, پھر تمہارا ٹکراؤ بھی آئے گا, پھر کھرا اور کھوٹا تم میں پرکھ ہوگی کہ تم میں کتنی پختگی ہے. جاہل قسم کے لوگ بھی ملیں گے, تنقید کرنے بھی ملیں گے, پھر بعد میں منازل اور مقامات ملتے ہیں جب اگر وہ سچائی ہو تو. ایک جھوٹا انسان خود جھوٹ بڑے, آج جھوٹے دعوے بہت زیادہ ہو رہے ہیں, سچائی نظر نہیں آتی. صوفیہ کبھی ساری زندگی دعویٰ نہیں کرتے, عجز میں نکال دیتے ہیں. اور داتا صاحب دیکھ لیں آج ان کی بعض وفات بھی ان سے لوگ بہت زیادہ عقیدت کرتے ہیں. تو کیا ہے کہ کشش ہے, محبت ہے اور نظر آتی ہے. تو اب عشق رسول کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ عشق مفہوم جو اقبال نے بیان کیا اس میں اور جو دوسرے لوگ ہیں ان میں وہ فرق ہے. جو قرآن عشق کا مفہوم دیتا ہے اس میں اور جو عام دکھ ہوتا ہے کہ عشق کا مفہوم بدل دیا جائے گا تو پھر اشاق پیدا نہیں ہوں گے, اور اشاق پیدا نہیں ہوں گے تو کائنات کا نظام نہیں بدلے گا. کائنات کا نظام اشاق تو ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جیسے میں نے ذکر کیا کہ سرکار کی سے ہر وقت فیض و برکات حاصل لیتے ہیں اور بارگاہ رسالت سے بھٹکتے نہیں ہیں. مومن کبھی بھی تانا نہیں دیتا, نہ کبھی زبردستی کسی پہ اپنا نظریہ بنواتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے, سرکار سے زیادہ اللہ کی مدد کسی کو نہیں اتری, پر سرکار نے بھی کبھی کسی کے ساتھ زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا جب تک کہ دل نہ دے گواہی. اور
منافقین کا بھی سرکار کو پتہ تھا کہ کون کون منافق ہے اور کون کون سازشیں کر رہا ہے اسلام کے خلاف. منافقین سے وضاحت دیتے تھے سرکار ہم اس لیے اس جگہ پہ شریک نہیں ہو سکے اس مارکے میں یہ وہ, مگر سرکار انسنی کر دیتے. اور حضرت حذیفہ کو تمام منافقین کے نام بھی بتا دیے. اور حضرت عمر گئے حذیفہ کے بعد کہ کیا میرا نام تو ان میں نہیں ہے. وہ شخصیت جو حق کے علاوہ کوئی بات سننا برداشت نہیں کرتے تھے, ان کو بھی ڈر تھا کہیں میرا نام تو نہیں آ جائے گا. تو سرکار نے نہایت صبر و تحمل کے ساتھ اپنا تبلیغی مشن جاری رکھا اور اپنے اصحاب کو جس طرح آپ نے تربیت فرمائی اور جس طرح اسلام پھیلا. آج اسلام کے پیروکار بہت زیادہ ہیں. آج ماشاءاللہ سے اسلام مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, مگر وہ جو حقیقی دین کی روح ہے نا وہ نظر نہیں آتی. خدا کا نائب کا تصور نظر نہیں آتا. خدا کے نائب کی جو سیٹ ہے نا وہ آج بھی خالی نظر آتی ہے. کون ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشق کا اظہار کرتے ہوئے اس مقام پہ پہنچ جائے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا, اور سرکار سے فیض و برکات حاصل کرتے ہوئے وہ پوری دنیا پہ حکومت کر لے. ابھی یہ سیٹ خالی نظر آتی ہے. اقبال بھی اسی چیز کا ایک طرف اشارہ کرتے تھے. اقبال بڑا اپدیشک ہے, دل باتوں میں مو لیتا ہے. گفتار کا غازی تو یہ بنا پر کردار کا غازی نہ بن نہ سکا. مسجد تو بنا دی شبر میں ماں کی حرارت والوں نے نہیں, من اپنا پرانا پاپی ہے صدیوں سے نمازی ہو نہ سکا. کیا خوب امیر فیصل کو سنیوسی نے یہ پیغام دیا تو نام و نسب کا حجازی ہے پر تو نام پر کردار کا غازی بنا سکا. اب اس طرح سے چیزیں علامہ اقبال نے لکھی, اور علامہ اقبال فرماتے ہیں یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے, یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے. گلی میں بزر دل کے ویس چادر زہرا, یعنی کہ صوفیوں کے جبے اور چادر زہرا سے مراد کے قوم میں جو شرم و حیا تھی, جو ایک پکیزگی کا جو عنصر تھا, دیکھیں آج ختم ہوتا نظر آتا ہے. اسی طرح صوفیہ اعظام نے جس طرح بھوکے کاٹ کے دین کی تکمیل کی ہوتی ہے, وہی گدی نشین بیٹھ کے اس کو بدل دیتے ہیں اس مذہب کو. اسی طرح سعودی عرب میں اسلام کے چشمہ پھوٹا ہے, تو وہی سعودی عرب اب کیا کر رہا ہے, امریکہ کے تحت اپنے نظریہ سیٹ کرتا ہے اور لبرل سوچیں جنم لے رہی ہیں. وہی شریعت کا خاتمہ کیا جا رہا ہے, بے پردگی عام ہو رہی ہے, عورتوں کو جابز دی جا رہی ہیں, سینما کھل رہے ہیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ. کیا مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ فوجی سعودی عرب کی جو حکومت ہے وہ بھی تبدیل تو نہیں ہونے جا رہی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بادمالیوں کے عوض اللہ تعالیٰ کی ذات پر کسی کی سرکار کے غلام کو اپنا نائب بنا کے ادھر ان پہ مسلط کر دیں, اور ہو سکتا ہے سعودی عرب سے ہی اللہ کا نائب پوری دنیا کو ہانک دیں, یا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نائب کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے اپنا تخت لگا کے پوری دنیا میں اپنی حکومت قائم کر لے, جیسا اقبال فرماتے ہیں. مگر کیا کوئی کردار کی اس خوبصورتی بھی قائم ہوگا, یا ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ جس طرح کے غلط قسم کے نظریات آ چکے ہوئے ہیں, لبرل سوچیں پروان چڑھ چکی ہوئی ہیں, کردار کی خوبصورتیاں ڈیمیج ہو رہی ہیں, اللہ کے تعلیمات کا, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالا جا رہا ہے, اور من چاہے نظریات جنم لے رہے ہیں, اور دکھاوے کی عبادتیں چل رہی ہیں. تو لگتا تو ایسے جیسے, اور جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور بے حسیاں جنم لے رہی ہیں, اور جس طرح درندگی پروان چڑھ رہی ہے, ایسے لگتا ہے جیسے ہم قیامت کے بالکل قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں. تو اقبال کے پیغام کی روشنی میں جو اقبال نے فاتح عالم کا تصور دیا تھا وہ کیا ختم ہو رہا ہے. یہاں فاتح عالم کا تصور جو ہے وہ تمام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, جنہوں نے بھی آنا ہے اور دجال کا خاتمہ کرنا ہے, یا تو ان کے لیے یہ تصور ہے, یا اس سے بھی پہلے کوئی اللہ کا نائب آئے گا اور پوری دنیا میں حکومت کرے گا. یہ ایک میرے لیے ایک سوچنے کی بات ہے, اور میں چونکہ ریسرچ کرتا رہتا ہوں ہر معاملے میں, تو یہ میرے لیے ایک بڑی ہے بات کہ اس کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں. تو میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح کے حالات آ گئے کہ اب قیامت میں واقعات روز جس طرح پیش آ رہے ہیں, اور قانونوں کو ہاتھ لگاتا ہے انسان, جس طرح بے حسیاں بڑھی ہوئی ہیں, تو کیا ہم قیامت کے بالکل قریب نکل چکے ہوئے ہیں. کیا میں یہ سوچتا ہوں یہ پاکستان کی جو ان سیاستدانوں کی تذلیل ہو رہی ہے, پاکستانیوں کی تذلیل ہو رہی ہے, تو کیا اللہ نے جو قائد اعظم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا,
اور پاکستان معظم وجود میں آ گیا. اللہ کا تحفہ پاکستان. کیا اسی طرح پاکستانیوں نے ساری زندگی سازشیں نہیں دیکھی؟ تو کیا سسکنا ہی تھا لکھا؟ یا کوئی اللہ کا بندہ آئے گا جہاں پہ فرعون ہوتا ہے موسیٰ پیدا ہو جاتا ہے, یہاں پہ یزید ہوتا ہے, امام حسین جیسی شخصیت اللہ پیدا کرتی ہے, اور پہلے سے تربیتیں ہو جاتی ہیں, پہلے سے ہی جانگیں لگ جاتی ہیں, پہلے سے ہی مشن مل جاتے ہیں, منظر عام پر آنے کی ہوتی ہے. کیا اللہ کوئی ایسا بندہ پیدا کرنے والا ہے جو ان تمام سیاستدانوں کو سائڈ پہ لگا دے گا اور وہ بندہ آئے گا اور پورا نظام کنٹرول کر لے گا؟ یا سعودی عرب اپنا نظام کنٹرول کر لے گا؟ یا جس طرح آج ملکوں مفادات کی جنگ کھیلی جا رہی ہے, کہیں بھی اللہ کا نظام نظر نہیں آتا. کیا پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کا نائب کا تصور قائم ہوگا؟ اور جہاں تک میں دیکھتا ہوں تو حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اس وقت تو میدان عمل شروع ہو جائے گا, جنگ شروع ہو جائے گی, تو اس کے بعد ہی امن شروع ہوگا نا. پھر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی. کیا وہ تصور ہے جو مرد مومن کا پھر زندہ ہوگا؟ یا اقبال کا تصور اس سے پہلے ہوگا؟ یا کیا کائنات کا سکڑ ہی ہے اپنی اس طرف؟ اور جیسے یوٹیوب پہ تو ہر روز وہ بتا رہے ہوتے ہیں آج قیامت آ گئی. ڈاکٹر شاد مسعود جو ہیں وہ اکثر اپنے فیکٹ اباؤٹ پتہ نہیں اس طرح کا بنایا ہوا ہے, وہ بتا رہا ہوتا ہے قیامت کی یہ نشانیاں پوری ہوگی, اس طرح ہونے والا ہے, وہ ہو گیا. یہودی کب سے وہ بھی دجال کی آمد کا ذکر سوچ رہے ہیں. مسلمانوں میں بھی حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کے حوالے سے جو ہے بڑا ہے, مگر علامہ اقبال فرماتے ہیں ہوئی جس کی پہلے خودی نمودار, وہی مہدی وہی آخر زمانی. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. بہرحال اقبال تو کہتے ہیں کہ عمل کرو, کیونکہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے, تو امام مہدی علیہ السلام آئیں گے, امام مہدی آئیں گے, تو ان کے بھی پیچھے وہی چلے گا نا جن کا کردار پختہ ہوگا, ایمان زندہ ہوگا, اور جو خواہش نفس کے شکار ہوں گے وہ تو بھٹک جائیں گے. تو وہ تو بڑا ایک وہ تو عجیب ہی دور ہوگا کہ کس کو, اور وہ اس وقت ان نافرمانیوں کی اتنی سزا ملے گی ان دنیا کو کہ کیونکہ دنیا بگڑ چکی ہوئی ہے نا, تو اتنی سزا ملنی ہے کہ جوج بیوج نے بھی آنا ہے, اور اتنی زیادہ قتل و غارت ہونی ہے, اتنی قتل و غارت ہونی ہے, استغفر اللہ. اور دیکھیں آج ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل ہے, وہ ایک آگ آئے گی وہ آپ کو ایک طرف سے دوسری طرف مشرق سے مغرب کی طرف دھکیل دے گی, اس طرح کا ذکر آتا ہے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس دور میں کون ایمان پہ پختگی حاصل ہے, وہی ہوگا یقیناً جس کے کردار میں پختگی ہوئی ہے, جو اللہ کی توفیق سے اس منصب پہ فائز ہوگا. اوکے, آپ سے اجازت چاہیں گے. اقبال کے والے سے تو باتیں کرتا تو بہت سارے واقعات ابھی ہیں میرے پاس بات کرنے کے لیے, مگر ویڈیو از ٹو مچ لینتھی. خدا حافظ.